کھڑے ہو گئے عبداللہ بن عباس نے ایک دفعہ صحابہ کو اعلان کر دیا کائنات کا کوئی بھی سوال لے آؤ، قرآن پاک کے اندر سے آیت نکال کے دیتا ہوں ان سے۔ صحابہ پہنچ گئے کہ عبداللہ بن عباس مجھے سمجھ نہیں آتی ہمیں، ایک سورۃ طلاق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ زمینیں 7 زمینوں کی بات کر دی، یہ باقی کی زمینیں کدھر ہیں؟ ہر چیز نہ مجھ سے پوچھو، کچھ ایسی باتیں ہیں جو سچ بھی بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ گی۔ ورنہ شیخ رشید کو اور عمران خان کو نواز شریف کو کنیکٹ کرتے رہتے نا، ادھر بھی 2 سبجیکٹ کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ اور میں پھر بتا دوں، یہ بکر، خوشاب، خزدار، ڈی آئی خان، ان لوگوں نے نا، ان لوگوں کی بچت شاید ہو جائے، میں بتا دوں، یہ پنڈی، اسلام آباد، کراچی، لاہور والوں کی نہیں ہونی، آپ کو تو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتا رہے، ہر چیز تمہیں آپشن پلیٹ میں۔ آپ مین سٹریم ہے مسلمانوں کی، مین سٹریم آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسلام کی اوقات کیا ہے؟ گاؤں کا بچہ نہیں ریپرزینٹ کرے گا، وہ پہلے بھی گاؤں کا بچہ ہی تھا، صحابہ کے دور میں بھی آ کے عجیب و غریب باتیں کرتا تھا۔ صحابہ کئی دفعہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس کو قتل نہ کر دوں، نبی اسلام کہتے ہیں نہیں، ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں نبی اسلام سے بددعا کے، وہ ابھی بھی ہیں، ہر جگہ رہیں گے۔ مگر جہاں پہ مسلمان مین سٹریم کا بندہ بدو انٹلیکٹ میں آئے گا تو پھر کچھ نہ مسئلہ ہے نا ہمارے ساتھ، کہ تم بدو کیوں انٹلیکٹ کر رہے ہو؟ ہمارے پاس علی بن ابی طالب جیسا فلسفہ ہے، عبداللہ بن عباس جیسا فلسفہ ہے ہمارے پاس۔ کھڑے ہو گئے عبداللہ بن عباس نے ایک دفعہ صحابہ کو اعلان کر دیا کائنات کا کوئی بھی سوال لے آؤ، کائنات کا، میں قرآن پاک کے اندر سے آیت نکال کے دیتا ہوں ان سے۔ صحابہ تک نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن عباس کیوں ایسی بات کر رہا ہے؟ قرآن پاک ایک شریعت کے اندر ایک خاص ضابطے ظاہر کرے گا، کائنات کا کوئی بھی سوال تو کئی جگہ irrelevant ہوتا ہے، اس لیے تو سوال کر، تو سوال کر۔ سوچیں ذرا، یہ وہ حالات ہوئے میں اس وقت پاکستانی داڑھی والے کے، جس کو عبداللہ بن عباس نے یہاں تک کہہ دیا تھا، جس کو میں بتاتا ہوں سورۃ طلاق کی آیت کے اوپر عبداللہ بن عباس نے کہا، صحابہ پہنچ گئے عبداللہ بن عباس کو، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ اس کو قرآن پاک کا علم دے، تو دعا قبول ہوئی نا عبداللہ بن عباس پہ۔ تو صحابہ نے کیا کہا کہ عبداللہ بن عباس مجھے سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ ایک سورۃ طلاق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ زمینیں 7 زمینوں کی بات کر دی، یہ باقی کی زمینیں کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس نے آگے سے کیا جواب دیا، آپ سمجھیں، آپ غور سے نفسیات میں لکھیں آگے کون لوگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز نہ مجھ سے پوچھو، کچھ ایسی باتیں ہیں جو سچ بھی بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ تیار ہی نہیں کر رہے اپنے آپ کو۔ تم، یہ عبداللہ بن عباس کی ڈائریکٹ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، صحابہ سے کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کے وقت کہ اس کا مطلب بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ گے۔ اب آگے آپ کے ذہن میں آگے آڈینس کون ہے جس کو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ عبداللہ بن عباس اس وقت انٹلیکچوئل پیک پہ، وہ لوگ انٹلیکچوئل لیول پہ ڈیولپ نہیں ہوئے تھے، بس اتنی سی بات۔ یہ بات علی بن ابی طالب کو نہیں کہہ سکتے نا، وہ ان سے تو وہ سیکھتے رہے، وہ نے سمجھے اس بات کو۔ لگتا نہیں آگے پاکستانی کھڑے ہوئے تھے کچھ، کیونکہ جب میں نے یہ بات کی ہے ویڈیو پہ تو کفر کے فتوے لگے ہیں میرے اوپر کہ ایک سے زیادہ زمینیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ مثلہن نہیں آتا آپ کو عربی میں، جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ کس کا مثلہن؟ سبع سماوات کا مثلہن، جتنے آسمان ہیں اتنے ہی زمینیں۔ اب آپ کو نہیں پتا بیسک کانسیپٹ پنڈی میں پہلے بڑھے کہ 7 زمینوں کا کانسیپٹ کیا ہے، ہر ایک کو پتا، کہاں سے پتا چلا؟ بے شک فلموں سے ہی پتا چلا ہے، مگر فزکس کا ہی کانسیپٹ پتا چلا نا، کوئی بڑی راکٹ سائنس دیکھ لیا نہیں، راکٹ سائنس تو نہیں، it's pretty wide known concept now۔ سورہ ملک میں جب پے در پے تہ بت ہے، پیرلل سماوات کا ذکر ہے، کائنات کس طریقے سے اپنے آپ کو تہوں میں مینیفیسٹ کرواتی ہے، یہ 2 کام ہیں، عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب، یاد رکھیے گا، بہت غور سے سمجھے گا اس بات کو کہ اگر آپ نظام کے، اور یہ جو بھی تزکیہ نفس والے جتنے بھی خطیب ملیں گے نا آپ کو کہ بیٹا بس اپنا اور اللہ کا تعلق عرفان ہونا چاہیے، عرفان اللہ تعالیٰ سے، تو اسے کہے تو پھر میں اپنے عرفان کے لیے آیا ہوں دنیا میں، ایسا کوئی سیلفش دین ہے آپ کے پاس؟ بے شرم، اللہ تعالیٰ ماں اور باپ کو اکٹھا کرے تو بچہ پیدا ہو رہا ہے، اپنی اپنی کھیلے تو بچہ ہی نہ پیدا ہو،
ایسا آپ لوگوں کو عرفان مل کے اللہ تزکیہ نفس، جہاں پہ دنیا میں اللہ نے نفسی نفسی کے لیے بھیجا تھا، نحنو کے لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے، نحنو، ہم، میں کے لیے نہیں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور اگر کسی نے آپ کو کنوینس کر لیا نا کسی دن، جو کہ آئیں گے آپ پہ چھوٹے چھوٹے حملہ آور، کہ آؤ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں، تزکیہ نفس اصل میں مقصد ہی نکلے گا، تو کہنا ہاں نکلے گا، بے شک آپ کے لیے نکلے گا. تزکیہ نفس بہت بڑی چیز ہے، کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے. تو بالکل اسی کو مقصد مان لیں غامدی صاحب، آپ فرائی صاحب اسی کو مقصد مان لیں، صوفیوں اسی کو مقصد مان لو. تو تزکیہ نفس کا بھی خدا کی قسم سائنس خود نیورو سائنس بھی کہہ رہی ہے، کامن سینس بھی کہہ رہی ہے کہ اگر تزکیہ نفس کرانا ہے تو اسلام کا نظام لے کے آنا پڑتا ہے. اگر نظام نہیں ہے آپ کا تو انفرادی طور پہ تزکیہ نفس بھی نہیں ہو سکتا. انٹلیکچوئل ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ایک مسلمان کا کریٹیکل تھنکنگ ہونا، اس کا کمپیٹنٹ ہونا کتنی زیادہ ایک امپورٹنس رکھتی ہے. ناٹ ایون دو کہ اگر آپ کس فیلڈ سے بھی بلانگ رکھتے ہو، آپ سائنس سے رکھتے ہو، آپ آرٹ سے رکھتے ہو، آپ مدارس سے آ رہے ہو، کہیں سے بھی آ رہے ہو، مگر ایک مسلمان کا اپنی فیلڈ میں کمپیٹنٹ ہونا، جب تک آپ کمپیٹنٹ نہیں ہوگے آپ کبھی بھی جنسی کو اسلام کی طرف نہیں لے کے آ سکتے ہو. کیونکہ یہ جو ایک ایج آف انفارمیشن چاہ رہی ہے، اس میں آپ اتنا زیادہ چیزوں کو فاسٹ کر کے دکھا رہے ہو نا، اور اگر آپ اسلام کو ایز اے صرف سیلف پیوریفیکیشن تک کے رکھو گے تو کبھی بھی آپ ان کو اس نیچ پہ نہیں لے کے جا سکتے ہو کہ جہاں پہ وہ خود کو اور دوسروں کو بھی ایڈمائر کر سکیں. اگر ہمیں اپنے آنے والے بچوں کو جنسی کو اسلام کی طرف لے کے آنا تو ہمیں ایک ایسا دین لے کے آنا ہوگا جو صحابہ کرام نے ہمیں بتایا تھا، جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا. ہم صرف کیا کرتے ہیں کہ سیلف پیوریفیکیشن تک اس کو رہنے دیتے ہیں، ہم اس کو نہ تو سائنس میں لے کے آتے ہیں، نہ ہی ہم ایک فزکس میتھ کیمسٹری کہیں بھی نہیں لے کے آتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی، اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی سائنسدان گزرے ہیں پریویس ہسٹری میں، دے آر آل تابعین ٹرین، وہ تابعین کے ٹرین ہوئے تھے. اسی لیے وہ قرآن کو اور اس دنیا کو ایک اور لینس سے دیکھ رہے تھے. جتنا ہو سکے قرآن میں تفکر کریں، قرآن کو خود اسٹڈی کریں. انفارچونیٹلی آج کل تو ہم اتنا زیادہ ایک مٹیریلسٹکلی چیزوں میں ایک الجھ کے رہ چکے ہیں ٹریپ آف شیطان میں، کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، ہم نے صرف اس کو ایک تزکیہ نفس اور سیلف پیوریفیکیشن کے لیے رکھا ہوا ہے. اس سے نہ تو ہم تفکر کرتے ہیں، نہ تدبر کرتے ہیں، بس ہم نے صرف ایک اپنی انعامات اور نعمتوں کے لیے اس کو رکھ دیا ہوا ہے. اور اس میں جو بھی اللہ نے احکام دیے تھے آفا یا قلم، ہم اس میں نہیں تدبر کرتے ہیں، ہم اس میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا کلام ہمیں دیا ہوا ہے، اس میں اور کون کون سے ہڈن ڈائمینشنز اویلیبل ہو سکتے ہیں.